السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم نے الدروس اللغۃ العربیہ کے سبق نمبر 6 کے سبق کو کل ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم سبق نمبر 6 کے سوال جواب اور خالی جگہ کو اور ترجمے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال سبق نمبر 6 موصوف صفت کا یہ ہے کہ خالی جگہ کو پر کیجیے۔ یہ دوسرے کیونکہ ایک تو مشق پر مبنی تھا، دوسرا ہوگا کہ خالی جگہ کو پر کیجیے۔ پہلا ہے الولد، اس کے بعد ڈیش ہے، پھر ذکیٌ۔ دوسرا ہے من، البیت، ڈیش۔ تیسرا ہے ڈیش، چوتھا ہے علی المکتبی ڈیش کتاب۔ ہم پہلے پاس کریں گے، پھر یہاں پر پاس لکھیں گے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ الولد ڈیش ذکیٌ۔ اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے؟ یہاں پر الولد یہاں موصوف آ گیا، اب اس کو یہاں پر اس کی صفت لانا پڑے گی۔ ہم دیکھیں کہ موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، تو ہم کہہ سکتے ہیں الولد الجمیل۔ الولد الجمیل، اس کا ترجمہ ہو جائے گا خوبصورت لڑکا، ذکیٌ ہوشیار ہے۔ من، اب یہاں پر ڈیش دے دیا، یہاں پر یہ موصوف ہے اور موصوف زیر کے حالت میں آ رہا، تو اس کی صفت بھی زیر کے حالت میں آئے گی، تو ہم اس کو کر دیتے ہیں القدیمی، کیونکہ بیت زیر کے حالت میں ہے تو قدیم بھی زیر کے حالت میں۔ اب وہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں زیر کے حالت میں آ رہے ہیں؟ تو یہاں پر فی آ جائے گا۔ اب بنے گا کہ من فی البیت القدیمی، یہاں سے شروع کریں گے، پرانے گھر میں کون ہے؟ یہ کوسچن مارک ہو گیا۔ اب یہاں پر حقیقتٌ دیا، اور یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، جس کو ہم انگلش کے حساب سے ناؤن کہیں گے، اور ناؤن کے حساب سے ڈیمونسٹریٹیو ورڈ اور ایڈجیکٹیو ناؤن کے اکارڈنگ لایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حقیقتٌ ہے، تو میں اس کو فیمیل کر دیتا ہوں، یہ فیمیل ہے تو یہ بھی فیمیل۔ حقیقتٌ سوداء، اسی طریقے سے میں یہاں بھی فیمیل لے کر آؤں گا، تو مطلب یہ بنے گا ھذہ حقیقتٌ سوداء۔ اب اس کا ٹرانسلیشن ہوگا کہ یہ کالا بیگ ہے، دس از بلیک بیگ، دس از بلیک بیگ، بلیک بیگ۔ اسی طریقے سے البنت ڈیش جمیلۃ۔ اب یہاں البنت، یہاں پر ناؤن آ گیا، یہاں اس کا ایڈجیکٹیو ہم کو لانا ہے۔ اب اسی طریقے سے یہاں پر ناؤن اگر فیمیل ہے تو اس کا ایڈجیکٹیو بھی ہم کو فیمیل لانا پڑے گا، تو یہاں پر لانا پڑے گا البنت الذکیۃ، البنت الذکیۃ جمیلۃ، کہ ہوشیار لڑکی خوبصورت ہے۔ اسی طریقے سے علی المکتبی ڈیش کتاب۔ اب یہاں پر ناؤن تو دے چکے ہیں، ایڈجیکٹیو لانا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ناؤن پہ گولتا نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ میل ہے، تو یہاں پر ایڈجیکٹیو بھی میل ہونا چاہیے، تو یہاں ہوگا المکتبی القدیمی، علی المکتب القدیمی کتاب۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ پرانی ٹیبل پر کتاب ہے۔ یہ 5 ہم نے لکھا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چھٹا ہوگا فی ڈیش، فی ڈیش السوداء قلم و کتاب۔ تو ہم کو دیکھنا ہے، یہاں پر ایڈجیکٹیو دے دیا ہے اور ایڈجیکٹیو فیمیل ہے، تو یہاں پر ناؤن جب ہم لائیں گے تو یہاں ناؤن بھی فیمیل ہونا چاہیے، تو ہم کو دیکھنا پڑے گا فی الحقیبتی، فی الحقیبتی، حقیبتی کا مطلب کیا ہوگا؟ بیگ میں،
اب یہاں پر کس طریقے سے کریں گے؟ ہم یہاں سے شروع کریں گے. پرانی بیگ میں قلم ہے اور کتاب ہے. نمبر 7. حل ہوا ڈیش کریم. یہ کوشچن مارک. اب چونکہ کریم یہ ایڈجیکٹیو ہو گیا اور ایڈجیکٹیو میل ہے تو ہم کو ناؤن بھی میل لانا پڑے گا، کیونکہ عربی میں ایڈجیکٹیو ناؤن کا جینڈر سیم ہوتا ہے، دونوں کی جنس سیم ہوتی ہے. تو اب یہ کریم میل ہے تو یہاں بھی میل لانا پڑے گا، اس لیے میں یہاں رجل کر دیتا ہوں. اب ترجمہ ہوگا حل ہوا رجل کریم، کیا وہ مہربان آدمی ہے. 8. حل تل کا ڈیش غالیۃ کوشچن مارک. اب دیکھیں غالیۃ یہ ایڈجیکٹیو ہو گیا، کیونکہ عربی میں جو آتا ہے وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، آخر میں جو آتا ہے مطلب یہ صفت ہو گئی. اب آپ کو ناؤن لانا ہے یعنی موصوف لانا ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ایڈجیکٹیو فیمیل ہے، مؤنث ہے، تو ناؤن یعنی موصوف اس کا بھی مؤنث آئے گا، فیمیل آئے گا. تو حل تل کا یہاں پر میں ڈالوں گا سیارتن. حل تل کا سیارتن غالیتن، کیا وہ مہنگی کار ہے، کیا وہ مہنگی کار ہے. پھر 9 رہے گا علل مکتبی. اب اس کے بعد انہوں نے پورا ڈیش دے دیا، تو مکتبی یہ ناؤن ہو گیا اور ناؤن میل ہے، تو میں اس کو اس طریقے سے کر دوں گا علل مکتبی القدیمی قلم، کہ پرانی ٹیبل پر قلم ہے. اور یہ 10 جو ہم مکمل کریں گے. فی کے بعد ڈیش آ گیا اور یہاں الجمیلتی ہے اور بنت. یہ جملہ کا سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. اب فی کے بعد ڈیش ہے اور یہاں الجمیلہ ہے اور یہ فیمیل ہے، تو یہاں بھی ہم کو فیمیل لانا پڑے گا ناؤن. یہ ایڈجیکٹیو ہو گیا، یہ ناؤن ہے، تو ہم کیا کریں گے فی الحدیقۃ الجمیلۃ بنت. یہاں سے کہ خوبصورت باغ میں لڑکی ہے. یہ ہمارے 10 جملے تھے جو مکمل ہوئے. اب خالی جگہ ہے، ہم اس کو خالی جگہ کرنے کے بعد اردو کا ترجمہ دیکھیں گے. اس کو میں تب تک کے لیے مٹتا ہوں. اب ہمارا سوال نمبر 3 ہے کہ الف اور با دونوں حصوں میں سے مناسب الفاظ کو ملا کر لکھیے. پہلا ہے سیارتن. اب اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ سیارتن، تو ہم اس میں سے تیسرا بیضا لے لیں گے. سیارتن بیضاء، سیارتن بیضاء یعنی سفید کار. ٹھیک اسی طریقے سے بنتن ہے، تو بنتن کے حساب سے ہم کو لینا پڑے گا کہ بنتن جمیلتن، بنتن جمیلتن خوبصورت لڑکی. ولدن ہے، ولدن کے حساب سے ہم ذکیٌ لے لیتے ہیں. ولدن ذکیٌ ہوشیار لڑکا. اسی طریقے سے حقیبتن ہے، حقیبتن کے حساب سے ہم لے لیں گے حقیبتن رخیصتن، حقیبتن رخیصتن سستا بیگ. پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ مکتبن، تو مکتبن کے حساب سے ہم قدیمن کر سکتے ہیں. مکتبن قدیمن پرانا ٹیبل. اسی طریقے سے غرفتن، اس کے حساب سے ہم کر دیں گے مغلقتن، غرفتن مغلقتن بند کمرہ. اسی طریقے سے ہم کریں گے کہ بابن، اور پہلے پہ آ کے ہم کر دیں گے بابن، اور یہاں پر لے لیں گے واسعن، بابن واسعن چوڑا دروازہ. اسی طریقے سے سائقن، اور پہلے آ کے ہم اس کو کر دیں گے نشیطن، سائقن نشیطن چست ڈرائیور، ایکٹیو ڈرائیور. اسی طریقے سے حدیقتن، اس کو ہم ڈبل لینا پڑے گا کہ حدیقتن مفتوحتن یعنی کھلا ہوا باغ. اور استادن کریمن، استادن کریمن مہربان استاد. یہ ہماری خالی جگہ تھی جو میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا. اب مندرجہ ذیل سوالات کے جواب عربی میں لکھیے. اب یہاں پر سوال اردو میں ہے، اس کا جواب ہم کو عربی میں لکھنا ہے کہ خوبصورت گھر میں کون ہے. پہلا کوشچن ہے
سوال نمبر 4 کا پہلا کوشچن، خوبصورت گھر میں کون ہے؟ اب اس کو کس طریقے سے ہم لکھیں گے؟ تو اس کا ڈائریکٹ ہم کو جواب لکھنا ہے، تو میں بولوں گا کہ فی البیت الجمیل، فی البیت الجمیل رجل و امرأۃ، کہ خوبصورت گھر میں آدمی اور عورت ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے، کیا وہ ذہین لڑکی ہے؟ کیا وہ ذہین لڑکی ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا ہاں، نعم ہی بنت ذکیۃ، ہاں وہ ذہین لڑکی ہے۔ پھر تیسرا اردو میں سوال ہے جس کا جواب عربی میں دینا ہے، بڑے اسکول میں کون ہے؟ بڑے اسکول میں کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے فی المدرسۃ الکبیرۃ طالب ذکی، کہ بڑے اسکول میں ہوشیار طالب علم ہے۔ چوتھا، کالے بیگ میں کیا ہے؟ کالے بیگ میں کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے فی الحقیبۃ یعنی بیگ، السوداء یعنی کالا، کتاب، کہ کالے بیگ میں کتاب ہے۔ اب پانچواں سوال ہے، کیا یہ مہنگی کار ہے؟ کیا یہ مہنگی کار ہے؟ اس کا آنسر ہوگا ہاں یہ مہنگی کار ہے، نعم ہذہ سیارۃ غالیۃ۔ پھر آئے گا چھٹا، پرانی میز پر کیا ہے؟ پرانی میز پر کیا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا علل مکتبی القدیم قلم و کتاب، کہ پرانی میز پر قلم اور کتاب ہے۔ اس کا ساتواں ہو جائے گا، بڑے کمرے میں کون ہے؟ بڑے کمرے میں کون ہے؟ اس کا ہوگا فی الغرفۃ الکبیرۃ بنت، بڑے کمرے میں لڑکی ہے۔ اور آٹھواں اس کا ہو جائے گا، کیا یہ خوبصورت لڑکا ہے؟ کیا یہ خوبصورت لڑکا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا نعم ھذا ولد جمیل۔ اب ہمارا لاسٹ کوشچن جو ہے وہ ترجمے کا ہے، اس کا ہم انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اب ہمارا سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ابھی پہلا جملہ ہے، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تم ایک
خوبصورت لڑکی ہو. اس کا ترجمہ ہوگا انتی، تم کے لیے ان آتا ہے اور لڑکی ہے تو تی. انتی بنتن، اب پہلے لڑکی آئے گا پھر خوبصورت. ہمارے پاس خوبصورت پہلے آتا ہے، عربی میں خوبصورت بعد میں آئے گا. انتی بنتن جمیلۃ، یہ ہو گیا. دوسرا وہ ایک ذہین لڑکا ہے، وہ ایک ذہین لڑکا ہے. اس میں لڑکا پہلے آ جائے گا اور ذہین بعد میں آئے گا. اور وہ کے لیے بولنا پڑے گا ہوا، اور لڑکے کے لیے ہوا ولد ذکی، وہ ایک ذہین لڑکا. تیسرا یہ ایک نئی کار ہے، یہ ایک نئی کار ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر کار پہلے آ جائے گا اور نئی بعد میں آ جائے گا. تو کار کو کیا کہتے ہیں؟ سیارۃ. اور نئی کو کہیں گے جدیدۃ، کیونکہ کار مؤنث آ گیا تو جدیدۃ بھی مؤنث آئے گا. اور یہاں یہ کے لیے مؤنث ہے تو حاضی ہی بولنا پڑے گا. حاضی سیارۃ جدیدۃ، یہ نئی کار ہے. چوتھا وہ ایک پرانی بس ہے، وہ ایک پرانی بس ہے. پھر وہی اصول ہوگا، یہاں بس پہلے آ جائے گا اور یہاں پرانی بعد میں آئے گا. تو بس کو کیا کہتے ہیں؟ حافلۃ، اور پرانی ہو جائے گا قدیمۃ. کیونکہ دیکھتے ہیں اگر ایڈجیکٹو مؤنث ہے تو ناؤن خود بخود مؤنث ہو جاتا ہے، ایڈجیکٹو فیمیل ہے تو ناؤن بھی فیمیل رہے گا. اور یہاں یہ دونوں فیمیل آ رہے ہیں تو ان کے لیے ڈیمونسٹریٹو ورڈ جو رہے گا، ڈیمونسٹریٹو ورڈ بھی مؤنث ہی رہے گا. تو تلکا حافلۃ قدیمۃ، وہ پرانی بس ہے. پانچواں کیا یہ کالا بیگ ہے؟ کوشچن. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم پہلے بیگ یہاں لا لیں گے. بیگ کو کہتے ہیں حقیبۃ، اور پھر کالے کو یہاں پر لے کے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا سوداء. اور کیا کے لیے یہ حل آ جائے گا. اور یہ اگر فیمیل کے اکارڈنگ کہنا ہے تو حاضی ہی آ جاتا ہے. تو اس کا پورا ترجمہ ہوگا کیا یہ کالا بیگ ہے؟ 6 پرانے گھر میں کون ہے؟ پرانے گھر میں کون ہے، یعنی پرانے گھر میں. اب یہاں پر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ گھر، گھر کو کہتے ہیں بیت، اور یہ پرانے کو کہیں گے القدیم. تو اس کو البیت کر لیتے ہیں، اس کو یہاں پہ لکھ کے البیت کر لیتے ہیں. اور کون کے لیے آ جائے گا شروع میں من، اور میں کے لیے آ جائے گا فی. تو یہ بنا من فی البیت القدیمی، پرانے گھر میں کون ہے. 7واں کیا یہ قیمتی کار ہے؟ تو کیا کے لیے تو حل آ جائے گا شروع میں. اب یہاں کار پہلے آ جائے گا تو کار کے لیے سیارتن کہیں گے، کار کے لیے سیارتن آئے گا، اور یہ قیمتی کے لیے غالیتن آئے گا. فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو پہلے آتا ہے، عربی میں ایڈجیکٹو بعد میں آتا ہے. ہمارے پاس ناؤن بعد میں آتا ہے لیکن عربی میں ناؤن پہلے آتا ہے. اور یہ فیمیل ہے تو اس کے حساب سے حاضی ہی ہو جائے گا. تو بنا حل حاضی سیارتن غالیتن، کیا یہ مہنگی کار ہے؟ کوشچن میں پہلے بیٹھ رہا ہوں، کیا یہ کار قیمتی ہے؟ تو ان کو بتائیں گے حل ہذہ سیارۃ غالیۃ، کوشچن مارک. پھر 8واں ہے
نیا باغ وسیع ہے. 8واں ہے نہیں یہ کار سستی ہے. 8واں ہے نہیں یہ کار سستی ہے. تو ہم کو کہنا پڑے گا لا ہذہ السیارۃ یہ کار نہیں یہ کار رخیصۃ نہیں یہ کار سستی ہے. 9 ہے نیا باغ وسیع ہے. نیا باغ وسیع ہے تو اس کو کہنا پڑے گا اپنے کو باغ پہلے آ جائے گا اور نیا بعد میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا حدیقۃ. اس کو ہم شروع میں آئے تو الف لام کر دیں گے الحدیقۃ الجدیدۃ الحدیقۃ الجدیدۃ وسیعۃ یا پھر واسعۃ بھی کہہ سکتے ہیں. اور 10 والا جملہ بنے گا 10 کلاس میں استاد اور شاگرد ہے. کلاس میں استاد اور شاگرد ہے تو اس کا بنے گا فی الفصل استاد و طالب. کلاس میں استاد اور شاگرد ہے. تو یہ ہمارا چھٹا سبق تھا جو موصوف صفت پر مبنی تھا. اس کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کے ساتھ 7 سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.